بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسپینش کی دوسری کلاس کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی کلاس میں آپ کو سکھایا جائے گا دن کے مختلف حصے، یعنی کہ ان کو اسپینش میں کیا کہتے ہیں۔ اس کے لیے پہلے جاننا ضروری ہے کہ آج اور کل اور آنے والے کل کو کیا کہتے ہیں۔ آج کو کہتے ہیں اوئی، جیسے کہ کل آپ نے پڑھا اچھے کی جو سونیدو ہے وہ سائلنٹ ہے، اوئی آج۔ آئیر کل جو گزر گیا، یعنی کہ اگر آج جمعرات ہے تو کل بدھ جو گزر گیا وہ آئیر تھا۔ مانیانا، مانیانا آنے والا کل۔ اس کے علاوہ مانیانا ایک اور سینتیدوں میں استعمال ہوتا ہے کہ صبح کے وقت، یعنی کہ اگر آپ کسی ہاسپٹل میں اپوائنٹمنٹ دیتے ہیں یا وہ آپ کو کل صبح کی اپوائنٹمنٹ دیتے ہیں تو وہ آپ کو کہیں گے کہ تینے سیتا مانیانا پورلا مانیانا۔ تو ایک تو مانیانا ہو گیا آنے والا کل، اور ایک پورلا مانیانا صبح کے وقت۔ اس لیے مانیانا دو سینتیدوز میں استعمال ہوتا ہے، ایک آنے والا کل اور ایک پورلا مانیانا صبح کے وقت۔ یعنی کہ مانیانا کے دو مطلب ہیں، صبح اور کل آنے والا۔ انتے آئیر، انتے آئیر ہے کل جو گزرا اس سے پیچھے والا دن، یعنی کہ اگر آج جمعرات ہے کل بدھ تھا تو اس سے پیچھے والا دن منگل کیا ہوا، انتے آئیر۔ اس کو ذہن میں بٹھانے کے لیے یہ بھی کہہ سکتے ہیں انتس دے آئیر، اپنے مائنڈ میں رکھنے کے لیے، اور اس کو کہیں گے انتے آئیر۔ اس کے بعد ایک لفظ ہے پاسادو مانیانا۔ مانیانا آپ جانتے ہیں کہ آنے والا کل ہے۔ اب آنے والے کل کے بعد جو اگلا دن ہوگا، یعنی کہ جس کو ہم اپنی زبان میں پرسوں بولتے ہیں، وہ ہوگا پاسادو مانیانا۔ جیسے کہ اگر آج جمعرات ہے تو کل جمعہ، اور پرسوں جو آنے والا ہے وہ ہفتے کو کہیں گے پاسادو مانیانا۔ یعنی کہ اسپینش میں ہوگا el día después de mañana، کل کے بعد نیا آنے والا دن کیا ہوگا، پاسادو مانیانا۔ اس کے بعد آپ کو ابھی نیکسٹ سکھایا جائے گا سالودوز اور دسپیدیداز، یعنی کہ اسپینش میں سلام دعا اور الوداعی جملے۔ سالودوز کے لیے پہلے آپ کو اسپینش زبان کے تینوں سلام آنے ضروری ہیں، یعنی کہ صبح کے وقت آپ کسی کو ملتے ہو تو کیا کہتے ہو، بوئنوس دیاز۔ یہ کبھی بھی دیا سنگل نہیں ہوگا، ہمیشہ پلورل میں دیاز۔ بوئنوس دیاز کیا ہے، صبح کا سلام۔ بوئناس تاردیز یعنی کہ دوپہر سے لے کے رات کا اندھیرا ہونے تک، اس کو آپ دوپہر کا سلام بھی کہہ سکتے ہو، ہماری زبان میں یہ پچھلے ٹائم کا سلام بھی گنا جائے گا۔ بوئناس نوچز، انگلش میں کیونکہ 5 سلام ہوتے ہیں اور اسپینش میں یہ ہے کہ 3 وقتوں کے سلام کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ بوئناس نوچز رات کا سلام۔ اب صبح کا سلام باقی اسپین کے علاوہ باقی ملکوں میں 8 سے 12 تک اس کا ٹائم ہوتا ہے، کہ 8 سے 12 کے دوران آپ جس کسی کو بھی ملتے ہو آپ بولتے ہو بوئنوس دیاز۔ لیکن اسپین میں کیا ہے کہ یہ تقریباً 1-1:30 بجے تک آپ لوگ بوئنوس دیاز ہی کہتے ہو۔ بوئنوس دیاز، اس کے بعد کیونکہ ان کے کھانے کا دوپہر کا جب ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد سے بوئناس تاردیز کاؤنٹ ہوتا ہے۔ تو باقی ملکوں میں 8 سے 12 تک بوئنوس دیاز صبح کا سلام ہوتا ہے، اس کے فوراً بعد بوئناس تاردیز سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن اسپین میں تقریباً 1:30 تک، 1:30 بجے تک آپ لوگ بوئنوس دیاز استعمال کرو گے۔ بوئناس تاردیز، پھر اس کے بعد سے لے کے 8 تک، جب تک رات کا اندھیرا نہ چھا جائے، بوئناس تاردیز۔ کسی کو بھی ملو گے آپ جو یہ سلام ہے وہ بوئناس تاردیز ہوگا۔ اور اس کے بعد 8 سے لے کے پوری رات، یعنی کہ اگلی صبح ہونے تک، بوئناس نوچز۔ اب یہ بوئنوس ناس ناس، یہ کیسے آپ یاد رکھو گے، کیونکہ دیا جو ہے وہ ایل دیا ہے، یہ آرٹیکولز انشاءاللہ آپ کو کسی اگلی کلاس میں سکھائے جائیں گے۔ ایل دیا کی وجہ سے ایل کی جمع لوس ہوتی ہے، اس لیے بوئنوس دیاز، اور لا تاردے اور لا نوچے ہوتا ہے، اس لیے بوئناس تاردیز اور بوئناس نوچز۔ لا تاردے کہتے ہیں دوپہر کو اور نوچے کو لا نوچے، اس لیے یہ بوئنوس دیاز اور باقی دونوں بوئناس تاردیز اور بوئناس نوچز ہیں، جو کہ یاد رکھنے والی بات ہے۔ اب آپ کو سکھایا جائے گا سالودوز۔ سالودوز کیا ہے، سلام دعا۔ سالودوز جو کہ آج کا مین لیسن ہے، سالودوز۔ سالودوز کیا ہے، سلام دعا، یعنی کہ کسی کو ملتے وقت جو آپ فکرے بولتے ہیں۔ کدھر سے نکلا، بیربو سالودار سے، بیربو ہے سالودار، ورب ہے، یعنی کہ سلام دعا کرنا، اور سالودوز کیا، سلام دعا۔ اولا، اولا ایک ایسا لفظ ہے کہ جو آپ دن کے کسی بھی ٹائم بول سکتے ہو، دن کے کسی بھی وقت بول سکتے ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سب کے لیے، چاہے وہ آپ کے امیگوز ہیں، آپ ان کو بولتے ہو، چاہے آپ کے desconocidos ہیں، یعنی کہ ان نون بندے ہیں، اجنبی ہیں، یا آپ کے دوست ہیں،
سب کو آپ اولا بول سکتے ہو. پریکٹیکل یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اسپین میں اسپینش اتنے پریکٹیکل ہوتے ہیں کہ وہ اجنبی ان نون نئے بندے ڈیسکنوسیدو کو اولا نہیں بولتے, وہ ڈائریکٹ اس وقت کا سلام بولتے ہیں, جیسے کیونکہ وہ اسے نہیں جانتے, اس کے دوست نہیں, وہ ڈائریکٹ کہیں گے بوئنس دیاز. لیکن آپ اولا سے سٹارٹ کر سکتے ہو اپنی بات کسی کے لیے بھی. اس کے بعد باقی دن کے تینوں سلام, بوئنس دیاز, بوئنس تارdes, بوئنس نوچز. اب اس کے بعد آتا ہے ڈسپیڈیدوز. ڈسپیڈیدوز کیا ہے؟ ڈسپیڈیدوز ہیں الوداعی جملے. جب کسی سے ملاقات ختم کی جائے تو جو جملے بولے جائیں وہ ہیں ڈسپیڈیداز. الوداعی جملے. کہاں سے آیا یہ؟ ڈسپیدیر سے. برب ڈسپیدیر سے, کسی کو الوداع کرنا, برب ڈسپیدیر سے, وہاں سے آیا ڈسپیڈیداز. ڈسپیڈیداز میں سب سے پہلا آپ لوگ سب لوگ ہی جانتے ہیں ادیوس. اب ادیوس جو ہے اس کا مطلب ہے یعنی کہ بائے بائے, یا ہماری زبان میں خدا حافظ. لیکن ادیوس کو عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ جیسے ہمیشہ کے لیے کسی کو ادیوس کر رہے ہیں, یا ایک لمبے عرصے کے لیے ہم نے اس بندے سے نہیں ملنا تھا, ہم اس کو ادیوس کر لیں. اس لیے اسپینش اس کی جگہ پہ عموماً آپ آفیسز میں جاتے ہو تو آپ کو کہتے ہیں ہستا لوئگو, یعنی کہ بعد میں ملتے ہیں. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگلے بندے پہ. کچھ لوگ ادیوس ڈائریکٹ بولتے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ آپ فوراً نہیں اس جگہ پہ آنے والے, لمبے عرصے بعد ہی آؤ گے. لیکن عموماً جگہوں پہ ہستا لوئگو بولا جاتا ہے, یعنی کہ بعد میں ملتے ہیں. اس کے بعد ہے ہستا پرونتو. یہ بھی ایک ڈسپیڈیدا الوداعی جملہ ہے. ہستا پرونتو جلد ملتے ہیں ہماری زبان میں. اس کے بعد نیکسٹ ہے ہستا آورا. ہستا آورا جو ہے وہ صرف اسپین میں بولا جاتا ہے. باقی جن ملکوں میں اسپینش بولی جاتی ہے وہاں پہ بہت کم, نہ ہونے کے برابر ہے ہستا آورا. لیکن وہ تقریباً نہیں بلاتے, کہتے ہیں ہستا آورا. ہم لوگ سمجھ رہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہستا اورا, جبکہ وہ ہے ہستا آورا. ہستا آورا ہے کہ تھوڑی دیر بعد ملتے ہیں. یعنی کہ آپ کسی آفس میں جاتے ہو, اگر ان کے کھانے کی بریک ہے تو وہ کھانے کے لیے اگر 5, 10 یا 15 منٹ کے لیے گئی ہیں تو وہ آپ کو کہیں گی کہ ہستا آورا, کہ تھوڑی دیر بعد ملتے ہیں, تھوڑی دیر تک خدا حافظ. یعنی کہ تو یہ ہے کہ بہت تھوڑے شارٹ ٹائم کے لیے ہستا آورا. اور کہتے لوگ کہ ہستا آورا, ہم سمجھ ہوتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں ہستا آورا, لیکن وہ صحیح لفظ کیا ہستا آورا, کہ تھوڑی دیر میں ملتے ہیں, یعنی کہ ایک شارٹ ٹائم کی ایک بریک لی گئی ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے عموماً سنا ہوگا جو لوگ ڈیلی کام پہ ملتے ہیں, یا اسکول کے بچے یا ٹیچرز پروفیسرز, کیا کہتے ہیں ہستا مانیانا, صبح تک کے لیے خدا حافظ. یعنی کہ صبح دوبارہ ملتے ہیں, نیکسٹ ڈے ملتے ہیں, صبح تک کے لیے خدا حافظ. اس کے بعد ہستا لا اوترا سیمانا. کچھ لوگوں کا مطلب آپ نے اگلے ہفتے کسی سے میٹنگ ہے آپ کی, تو وہ آپ سے کہے گا ہستا لا اوترا سیمانا, اگلے ہفتے تک یا دوسرے ہفتے تک خدا حافظ. یا اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو, آپ کا ہر ماہ سیتا ہے, کوئی ایسی جگہ جسے آپ نے 1 مہینے بعد جانا ہے, تو وہاں پہ آپ کو کیا کہا جائے گا؟ ہستا el mes que viene. mes que viene آنے والا اگلا مہینہ. mes que viene اگلا مہینہ جو نیکسٹ آ رہا ہے, یعنی کہ ہماری زبان میں کیا نیکسٹ منتھ, اگلا مہینہ mes que viene. تو وہ آپ کو کہیں گے hasta el mes que viene, اگلے ماہ تک خدا حافظ. اس کے بعد آپ کو شارٹ ورڈز میں 2-3 ڈسپیڈیداز بتا دوں کہ شارٹ ورڈز میں یہ لوگ کہتے ہیں نوس ویموس, کہ ہم ملتے ہیں. یہ بھی ایک ڈسپیڈیدا الوداعی جملہ ہے, نوس ویموس, کہ ہم دوبارہ ملتے ہیں, نوس ویموس. یا نوس ویموس پرونتو, تو وہ وہی ہستا پرونتو والا ہی وہی مطلب دے گا, نوس ویموس پرونتو. پرونتو کیا جلد, نوس ویموس ہم ملتے ہیں, یا ہم جلد ملتے ہیں. یہ بھی ایک الوداعی جملہ ہے. اس کے بعد یہ لفظ چاؤ. چاؤ اور آدیوس سیم ہی ہے, یعنی کہ دونوں کا مطلب ہے بائے بائے. لیکن اب چاؤ عموماً بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے جب آپ نے کسی بندے کو نیکسٹ ڈے ملنا ہے, دن کے دوبارہ کسی حصے میں ملنا ہے. دونوں کا سیم مطلب ہے بائے بائے, یعنی کہ خدا حافظ ہماری زبان کا. اب ایک لفظ ہے ہستا نوم کا. یہ آپ نے اکثر ڈراماز میں, موویز میں آپ لوگ سنو گے, لیکن یہ
नेगेटिव मीनिंग्स में आता है. नेगेटिवो में किस लिए नेगेटिवो में आता है? क्योंकि इसका मतलब है कि कभी नहीं मिलना. अस्तानुम का कभी नहीं मिलना, यानी कि किसी को आप कौन ओदियो कह सकते हो. कौन ओदियो क्या, नफरत से मतलब कह सकते हो. यानी कि नेगेटिव मीनिंग्स में जाएगा कि जिसको आप दोबारा नहीं मिलना चाहते. दोबारा कभी नहीं मिलना चाहते तो आप उसको क्या कह रहे हो? अस्तानुम का. तो इसलिए ये मतलब इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि ये नेगेटिव फॉर्म में आता है और ये कौन ओदियो वाला नफरत वाला एक डॉयल आ गया. एंड पे आपको ये बताया जाएगा. क्लास, आज की क्लास बस यही थी. saludos और despedidas. अगर इस मामले में कोई भी किसी भी किस्म की मुश्किल है तो कमेंट्स में पूछ सकते हो. और एंड पे यही आपको बताया जाएगा कि किसी भी ज़ुबान को सीखने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है. अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो चाहे आप 10 साल सीखते रहो, आपको वो लैंग्वेज नहीं आएगी. इसलिए प्रैक्टिस जो है वो पहली शर्त है किसी भी ज़ुबान को सीखने के लिए. तो आज की दूसरी क्लास में इतना. इंशाल्लाह तीसरी क्लास में आपको मिनी इंट्रोडक्शन अपना सिखाया जाएगा. किसी भी ऑफिस में जो मेन क्वेश्चन आपसे किए जाते हैं वो अगली क्लास में सिखाया जाएगा. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.